فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا کلام اتنا بڑی بابرکت کلام ہے، اتنا بڑا بابرکت کلام ہے. یہ تمام دنیا، زمین و آسمان اور اس میں پیدا ہونے والی پوری مخلوق اس کا بدل نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی نعمت ہے کلام پاک. یہ کلام پاک کو حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی سعادت مند، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کسی کی نہیں ہو سکتی. اس کلام پاک سے اعراض کرنا اور اس سے حاصل نہ کرنا، اس کی تعلیمات کو نہ جاننا، اس سے بڑھ کر بدنصیبی، اس سے بڑھ کر شقاوت کوئی نہیں ہو سکتی. اسی لیے دنیا اور آخرت جس کی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کلام پاک کو سیکھنا اور اس کو جاننا، اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آج سے کلام پاک کو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام پاک نازل ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ قرآن تھے کہا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا، صحابہ کو سکھایا، اسی کے ذریعے صحابہ کی تربیت فرمائی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے اجمعین کی زندگیوں میں کلام پاک ہونے کی وجہ سے مجھے اسی سے ہدایت ملی. اب قرآن شریف کو جانیں اور اس کی تعلیم کو ہم حاصل کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، دنیا آخرت ہماری بن جائے گی. اس لیے میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کا صاف اور سلیس ترجمہ اور مختصر تفسیر رکھنا چاہتا ہوں. وہ کلام پاک کی تفسیر، مختصر تفسیر ترجمہ کا آغاز کرنے سے پہلے کلام پاک کے تعلق سے، کلام پاک کے نزول کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. کلام پاک کہاں نازل ہوا، کہاں ابتدا ہوئی، کہاں پر قرآن مجید کی دنیا میں سرکاری دور پر آنا شروع ہوئی، تو وہ مقام ہے غار حرا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہونے لگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے، وہاں رہنے لگتے تھے، وہاں اللہ کی یاد کرنے لگتے تھے. جب 40 سال کی عمر ہو گئی تو اللہ رب العزت نے نبوت کے مقام پر فائز کیا. اس وقت جبرائیل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. سرکار دو عالم کے پاس آئے، کہا اقرا. وہ شب قدر کا
دن تھا. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین نے کہا اقرا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں. تو اس فرشتے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح دبوچا کہ میری جان نکل آئے. اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا. میں نے وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں، پڑھا لکھا نہیں. پھر اس فرشتے نے پھر مجھے دبوچا کہ میری جان نکل آئی، باہر نکل آئی، میری جان باہر نکل آئی. تکلیف نہیں ملتا. پھر کہا اقرا. میں نے پھر وہی جواب دیا. تیسری مرتبہ پھر دبوچا، پھر چھوڑ دیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. یہ آیتیں پورے علق کی ابتدائی آیتیں نازل. اس کے بعد چلے گئے. برابر 3 سال تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، کوئی فرشتہ نہیں آیا. اسی زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے. 3 سال بعد وہی فرشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین آسمان کے درمیان میں نظر آیا اور سورہ مدثر کی آیتیں تلاوت کی. وہاں سے پھر وحی کا سلسلہ جاری رہا. برابر وحی کا سلسلہ، یہ قرآن پاک کا سلسلہ 23 سال تک اسی طرح نازل ہوتا رہا. ابتدائی زمانے میں سرکار دو عالم مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں نازل ہوا اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئی مدینہ میں نازل. اس لیے قرآن مجید میں آپ دیکھے ہوں گے چند صورتوں پر مدنی مکی لکھا گیا ہے، مکیہ لکھا گیا ہے. چند آیتوں مدنیہ لکھا ہے. مکی مدنی ان آیتوں کو کیسا لکھا گیا اس میں بھی بہت خلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے وہ آیتیں، وہ صورتیں ہجرت کے غرض سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے تک جتنے آیتیں، جتنے صورتیں نازل ہوئی وہ مکی کہلائیں. ہجرت کے ارادے سے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جتنے بھی آیتیں، جتنے بھی صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی. اسی لیے سورہ کی ابتدا میں فلاں صورت کا نام، اس کے بعد وہ مدنی ہے یا مکی ہے لکھی گئی ہے. اصل لوح محفوظ یہ کلام پاک کہاں سے ہے، کہاں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر کے علاوہ 2 جگہ محفوظ ہے. ایک ہے لوح محفوظ جو پورے دنیا کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں جنت میں لکھا. وہ رمضان المبارک کے شب قدر کے دن پورے کا پورا کلام پاک کو آسمان دنیا بیت عزت، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، وہ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جہاں وہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے. کعبۃ اللہ کی بالکل عین اوپر آسمان دنیا پر وہ عبادت گاہ بنی ہوئی ہے. وہاں فرشتے
طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہاں سب سے پہلے وہاں نازل کیا اللہ تعالیٰ۔ اب یہ بات ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے کلام پاک کو ایک بارگی کے ساتھ بیت معمور پہ کیوں نازل کیا؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کی بہت سے وجوہات ہیں۔ اللہ رب العزت کا مقصد یہ تھا کہ وہاں فرشتوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ کلام پاک اہل زمین کی ہدایت کے لیے نازل کرنے والا ہے، یہ سب سے پہلے معلوم ہو جائے۔ تو فرشتوں کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں نازل کیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بتدریج، جس طرح کہا گیا 23 سال نازل ہے قرآن شریف، وہ کئی وقتاً فوقتاً آیتیں، کبھی ایک سورت اس طرح نازل ہوتی رہی 23 سال تک۔ اس طرح وحی کا سلسلہ قرآن پاک دنیا میں اللہ رب العزت نازل کیا ہے۔ اب جب یہ بات معلوم ہوگی تو کلام پاک پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کلام پاک کو سننے، سیکھنے اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔